بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہنا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے گھر میں ہماری چھوٹی سی دنیا آباد تھی۔ میرے بابا جہانگیر شہر کے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں آفیسر تھے۔ ان کی شہرت ایک انتہائی ایماندار اور نڈر افسر کی تھی۔ پورا محکمہ ان کی ایمانداری کا قائل تھا۔ میری ماں اکثر فخر سے کہتی، ہنا، تمہارے بابا جیسے لوگ آج کے زمانے میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، اور میں ہر بار ان کی بات پر مسکرا کر سر ہلا دیتی۔ ان دنوں میری زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ کالج کے امتحان سر پر تھے اور میں پڑھائی میں مصروف تھی۔ ایک شام بابا گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ان کی پیشانی پر گہری لکیریں تھیں، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ میں نے لپک کر ان کا بیگ لیا اور کہا، بابا، آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ بابا نے نظریں چرا کر کہا، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ ماں نے بھی فوراً تشویش سے پوچھا، کچھ بتایا تو کریں جہانگیر، دل گھبرا رہا ہے۔ بابا نے صرف اتنا کہا، کچھ خاص نہیں، بس دفتر کا دباؤ ہے، کھانا کھا کر سو جاؤں گا، اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسی رات جب سارا گھر نیند میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ہم سب گھبرا گئے۔ ماں نے دروازہ کھولتے ہوئے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے سخت لہجے میں جواب آیا، پولیس، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تو ایک ساتھ کئی پولیس والے اندر گھس آئے۔ ان کے ساتھ چند سرکاری افراد بھی تھے۔ بابا کچھ سمجھ نہیں پائے اور آگے بڑھ کر بولے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ لوگ کس کی اجازت سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں؟ ایک افسر نے سختی سے کہا، ہمیں حکم ہے، آپ پر رشوت لینے کا الزام ہے، تلاشی ضروری ہے۔ بابا حیران اور غصے میں بولے، میرے گھر میں رشوت؟ میں نے تو پوری زندگی ایمانداری سے نوکری کی ہے۔ لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ گھر کا کونا کونا کھنگالا گیا، الماریاں، درازیں، بیگ، حتیٰ کہ باورچی خانے کے برتن تک الٹ پلٹ دیے گئے۔ میں اور ماں کانپتے ہوئے کونے میں کھڑے تھے۔ ایک پولیس والا بولا، چلو دفتر چل کر وضاحت دینا۔ بابا نے ایک آخری بار ہماری طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ ہونٹوں تک آ کر رک گئے۔ انہیں ہتھکڑی لگا دی گئی اور وہ ہمیں بے بس چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی ویرانی نے مجھ پر جیسے حملہ کر دیا۔ میں ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماں مسلسل روتی جا رہی تھی۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ماں، ہمیں بابا پر یقین ہے، وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ماں نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر کہا، ہاں بیٹی، میرا دل کہتا ہے کہ سچ ایک دن سامنے آ کر رہے گا۔ رات بھر ہم سو نہ سکے۔ کبھی بابا کی یاد آتی، کبھی ان کی بے بسی بھری نظریں آنکھوں میں تیرنے لگتی۔ رات جیسے قیامت کا منظر بن چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی خبریں اڑنے لگیں کہ کسٹم ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیسر کو رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ محلے والے چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ چند لوگ ہمدردی کا اظہار کرتے تو کئی ہمیں شک کی نظروں سے دیکھتے۔ اس دن پہلی بار میں نے جانا کہ معاشرہ کس قدر ظالم ہوتا ہے۔ جس نے زندگی بھر ایمانداری کی ہو، ایک الزام کی مار سے اس کی عزت مٹی میں ملا دی جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت ماموں ہمارے گھر آئے۔ ان کا چہرہ سخت تھا۔ ماں نے امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا، مگر ان کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ دیکھ بہن، معاملہ سنگین ہے، اگر واقعی کچھ کیا ہے تو سزا تو ملنی ہی تھی، اور اگر کچھ نہیں کیا تو بھی اب بدنامی سے تو بچ نہیں سکتے۔ میں نے بے اختیار کہا، ماموں، بابا بے قصور ہیں۔ ماموں نے خشک لہجے میں کہا، دیکھو بیٹی، جذبات میں بہہ کر سچ نہیں بدلا جا سکتا، اللہ رحم کرے تم لوگوں پر۔ ماموں کی باتیں دل پر تیر کی طرح لگی۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ماں کا ہاتھ تھاما اور دل میں عہد کیا کہ سچائی ایک دن ضرور دنیا کے سامنے لا کر رہوں گی۔ بابا کو پولیس اپنی تحویل میں لے چکی تھی۔ اگلے دن سرکاری افسران دوبارہ ہمارے گھر پہنچے۔ اس بار ان کے ہاتھوں میں کاغذات تھے۔ نوٹس تھماتے ہوئے ایک افسر نے سرد لہجے میں کہا، یہ گھر اب سرکاری تحویل میں ہے، آپ کو فوری طور پر خالی کرنا ہوگا۔ ماں نے کانپتی آواز میں کہا، مگر یہ ہمارا گھر ہے، جہانگیر نے خون پسینے سے یہ بنایا ہے۔ افسر نے لا تعلقی سے کہا، اب یہ ریاست کی ملکیت ہے، کوئی ذاتی چیز اٹھانی ہو تو جلدی کریں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، سامان باندھنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ کپڑے، کتابیں، بابا کی نشانیاں سب وہیں رہ گئے۔ میں نے اپنی پڑھائی کی فائلیں اٹھانے کی کوشش کی
تو ایک سپاہی نے روک دیا، جو چیزیں ضبط کی گئی ہیں وہ نہیں لے جا سکتے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا بنایا ہوا ہر خواب ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ چند گھنٹے کے اندر اندر ہمارا گھر خالی کروا دیا گیا۔ ہم بس وہی کپڑے پہن کر باہر آ کھڑے ہوئے جو جسم پر تھے۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، مالک اب تیرے سہارے ہیں۔ گلی میں کھڑے لوگ ہمیں حیرت اور حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دروازے آہستہ سے بند ہو رہے تھے، کچھ کھڑکیاں ذرا سا کھل کر بند ہو جاتی تھیں۔ کوئی قریب نہیں آیا۔ ماں نے تھکی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، چلو بیٹی، ماموں کے گھر چلتے ہیں، شاید وہ ہمیں پناہ دے دیں۔ ہم پیدل ہی ماموں کے گھر روانہ ہو گئے۔ ماموں کے گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ممانی نے دروازہ کھولا۔ ان کی نظروں میں حیرت و ناپسندیدگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ ماں نے جھکی ہوئی آواز میں کہا، بھابھی کچھ دن کے لیے پناہ چاہیے۔ ممانی نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، آؤ اندر آ جاؤ۔ ان کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ ہمیں خوش آمدید نہیں کہہ رہی۔ ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹھہرائے گئے۔ پرانے بستر پر گرد جمی ہوئی تھی۔ ماں نے چپ چاپ بستر جھاڑا اور بیٹھ گئی۔ میں نے کونے میں بیٹھ کر اپنے آنسو پونچھے۔ کچھ دیر بعد ممانی چائے کا کپ لے کر آئیں اور میز پر رکھ دیا۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح لگے، ہم پر تو پہلے ہی بوجھ بہت ہے، اب تم لوگ بھی آ گئے ہو، خیر چند دن گزار لو پھر سوچیں گے۔ اس شام کو پہلی بار ہم نے ممانی کے تیز جملوں کا سامنا کیا۔ کھانے کے وقت انہوں نے ماں سے کہا، اپنے برتن دھو کر رکھنا، یہاں کوئی نوکر نہیں ہے۔ ماں نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن ماموں دفتر چلے گئے۔ ممانی نے صفائی کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہاں کوئی مہمان بن کر نہیں رہ سکتا، اپنے کام خود کرو، اور ہاں اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اب ناز نخرے کا وقت نہیں رہا۔ ماں نے مجھے دیکھا اور ہلکے سے سر جھکا دیا۔ میں نے دل میں کڑوا گھونٹ بھر کر اپنے لیے جھاڑو تھاما اور پورے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ چند دنوں میں ماحول مزید بگڑنے لگا۔ ممانی اکثر تانوں میں کہتی، بد دیانت آفیسر کی بیوی اور بیٹی ہو، اب کون عزت دے گا تمہیں؟ ایک دن کچن میں برتن دھوتے ہوئے ممانی نے ماں سے کہا، بہت دن ہو گئے، کوئی فیصلہ کرو، کب تک یوں ہمارے سر پر سوار رہوگی؟ ماں نے روندی ہوئی آواز میں کہا، کچھ دن اور دے دو، ہم کہیں انتظام کر لیں گے۔ میں یہ سب سنتے ہوئے اپنے دل میں عجیب سا خالی پن محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہی رشتے تھے جنہیں کبھی اپنا سہارا سمجھا تھا۔ ایک دن ممانی نے ماں سے دو ٹوک کہہ دیا، ہم نے بہت سہ لیا، اب تم دونوں کہیں اور جاؤ۔ ماں نے آنکھوں میں آنسو بھرے، لیکن کچھ کہنے کی بجائے میرا ہاتھ تھاما اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم نے اپنے چھوٹے سے تھیلے اٹھائے اور دروازے سے باہر آ گئے۔ اس بار کوئی ہمیں روکنے والا نہیں تھا، کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں۔ میں نے آخری بار مڑ کر اس دروازے کی طرف دیکھا جہاں کبھی اپنائیت تھی اور آج صرف اجنبیت باقی تھی۔ سڑک پر قدم رکھتے ہی ہمیں حقیقت کا کڑوا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ ہاتھ میں ایک پرانا سا تھیلا، ایک دوسرے کا سہارا اور دل میں ٹوٹے خواب لے کر ہم اندھیرے میں چل پڑے۔ ماں کے قدم ڈگمگا رہے تھے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھامے کہا، ماں فکر نہ کریں، کوئی راستہ نکل آئے گا۔ ہم نے سوچا قریبی رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، شاید کہیں سے تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ سب سے پہلے ہم پھوپھی کے گھر گئے۔ دروازہ بجایا، کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ پھوپھی نے ہمیں دیکھا اور حیرت زدہ نظروں سے پوچھا، تم لوگ یہاں؟ خیریت؟ ماں نے آہستہ سے کہا، بس چند دن کے لیے ٹھکانا چاہیے بہن، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ پھوپھی نے اندر آنے کا کہا، مگر ان کا لہجہ وہ گرم جوشی نہ رکھتا تھا جو کبھی ہمارے درمیان ہوا کرتی تھی۔ ہم اندر گئے، ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ چند منٹ بعد پھوپھا اندر آئے اور پھوپھی کو ایک طرف لے جا کر کچھ سرگوشی کی۔ میں نے سنا، یہ مسئلہ اپنے سر مت لو، کل کو کی مصیبت نہ آ جائے۔ پھوپھی واپس آئیں تو ان کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ دیکھو بہن، ہم خود کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، بہتر ہے کہ کسی اور کا در دیکھ لو۔ ماں نے شکریہ ادا کیا اور ہم دوبارہ سڑک پر آ گئے۔ اگلا دروازہ ماں کی ایک خالہ کا تھا۔ وہاں پہنچے تو دروازے پر ان کے بیٹے نے ہی صاف انکار کر دیا۔ امی نے کہا ہے کہ ہم کسی کو نہیں رکھ سکتے، معاف کرنا۔ رات کافی گزر چکی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں نے ماں کے کندھے پر اپنی چادر ڈالی اور کہا، چلے ماں، کوئی تو راستہ ملے گا۔ ہم نے ایک پرانی خالہ زاد بہن کے بارے میں سوچا جو قریب ہی رہتی تھی۔ اس کے گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ ہماری حالت دیکھ کر وہ سمٹ کر بولی، امی تو کہتی ہیں کہ آج کل رشتہ داروں کے معاملے خطرناک ہوتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔
ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے، اور ہم پھر چل پڑے۔ راستے میں ماں کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ بار بار رک کر دیوار کا سہارا لینے لگی۔ میں نے گھبرا کر کہا، ماں کچھ دیر کہیں بیٹھ جائیں۔ ایک پرانی مسجد کے باہر بینچ پڑی تھی، ہم وہیں بیٹھ گئے۔ میں نے پانی کی بوتل جو تھیلے میں بچی تھی نکالی اور ماں کو پانی پلایا۔ ماں نے آنکھیں بند کر کے کہا، بیٹی وقت بہت سخت آ گیا ہے، مگر ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ وہ رات ہم نے مسجد کے برآمدے میں گزاری۔ میں نے ماں کو اپنے بازو کا سہارا دیا اور خود ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ اب مزید رشتہ داروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائیں گے۔ ایک دن جب میں نے ماں سے کہا، ماں میں دوبارہ کالج جانا چاہتی ہوں، تو ماں کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی فی الحال تو 2 وقت کی روٹی کا انتظام مشکل ہو رہا ہے، فیس کہاں سے آئے گی؟ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ میرا خواب جس کے لیے میں نے دن رات محنت کی تھی چکنا چور ہو گیا۔ کالج کی یونیفارم اب بھی میرے تھیلے میں دبی ہوئی تھی۔ میں نے وہ یونیفارم نکال کر دیکھا۔ وہ اجلی سفید قمیص، نیلا دوپٹہ، سب کچھ جیسے گمشدہ دنیا کی یادگار بن چکا تھا۔ میں نے چپ چاپ یونیفارم کو تہہ کر کے تھیلے کے نیچے رکھ دیا۔ چند دنوں بعد ہمیں معلوم ہوا کہ شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں ایک پرانی سرائے ہے، جہاں مسافر اور بے گھر لوگ آ کر کچھ وقت گزار سکتے ہیں۔ ہم نے وہاں کا رخ کیا۔ وہاں کا ماحول بالکل الگ تھا، نہ کوئی اپنائیت، نہ کوئی مروت، لیکن کم از کم سر پر چھت تھی۔ سرائے کے نگران نے کہا، یہاں ہر ہفتے کی بنیاد پر کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے اور صفائی خود کرنی ہوگی، کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ ماں نے کہا، ہمیں صرف تھوڑی سی جگہ چاہیے اور کچھ نہیں۔ میں نے وہاں صفائی کا کام شروع کر دیا تاکہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ ماں کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی مجھے حوصلہ دیتی رہی۔ ایک دن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو پاس بیٹھی ایک عورت نے کہا، لڑکی تعلیم چھوڑ دی نا، دنیا میں عزت پیسے سے ملتی ہے، خوابوں سے نہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور چپ ہو گئی۔ دل میں جیسے کچھ مر چکا تھا۔ ان دنوں میں نے کتابوں کی دنیا کو چھوڑ کر حقیقت کی سنگلاخ زمین پر چلنا سیکھ لیا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ اب مجھے اپنی ماں کی حفاظت کرنی ہے، کسی خواب کی نہیں۔ اگلے دن صبح سویرے ہم نے سرائے کے نگران سے اجازت لی اور قریبی جیل کا پتہ پوچھا۔ راستہ طویل تھا، پیدل چلتے چلتے ماں کا سانس پھولنے لگا۔ میں نے سہارا دے کر انہیں رستے میں رکنے پر مجبور کیا۔ آخرکار ہم جیل کے بڑے پھاٹک پر پہنچے۔ میں نے جیل کے باہر کھڑے سپاہی سے کہا، ہمیں جہانگیر صاحب سے ملنا ہے، وہ کسٹم آفیسر ہیں۔ سپاہی نے ماتھے پر بل ڈال کر اندر فون گھمایا، پھر ہماری طرف مڑ کر سرد لہجے میں بولا، یہاں اس نام کا کوئی قیدی نہیں ہے۔ ماں کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، پر ان کو تو پولیس لے گئی تھی، ان کا مقدمہ بھی بنا تھا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ سپاہی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہمیں کچھ نہیں پتا، شاید کسی اور جیل میں ہوگا، پتہ کر لو، یہ یہاں نہیں ہے۔ ماں نے سپاہی کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کی، بیٹا کوئی رحم کرو، ہمیں ہمارے شوہر کا کچھ پتہ دے دو۔ لیکن وہ سخت چہرہ لیے اندر چلا گیا۔ ہم پھاٹک کے باہر کھڑے رہ گئے۔ میں نے ماں کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا، چلے ماں، کسی اور جگہ معلوم کرتے ہیں۔ اگلے کئی دن ہم شہر کے مختلف تھانوں، حوالاتوں اور جیلوں کے چکر لگاتے رہے۔ ہر جگہ ایک ہی جواب ملتا، جہانگیر نام کا کوئی بندہ ہمارے ریکارڈ میں نہیں۔ محلے کے ایک پرانے واقف کار نے مشورہ دیا، بی بی کبھی کبھی ان کو خفیہ تحویل میں بھی رکھا جاتا ہے، کسی وکیل سے بات کرو۔ لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں تھے کہ کسی وکیل کو فیس دے سکتے۔ چند دنوں میں تھکن ہمارے جسموں میں بیٹھ گئی تھی اور مایوسی ہمارے دلوں میں۔ ہر صبح امید لے کر نکلتے اور ہر شام خالی ہاتھ واپس آتے۔ ایک دن سرائے میں لوٹنے پر نگران نے ہمیں بلایا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، کچھ لوگ آئے تھے تمہارا پتہ پوچھنے، کوئی ضروری بات لگتی ہے۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا، کس لیے آئے تھے؟ نگران نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ کوئی خبر ہے تمہارے شوہر کے بارے میں، بہتر ہے کہ فوراً وہاں پہنچ جاؤ۔ ہم نے جلدی سے راستہ لیا۔ جب وہاں پہنچے تو منظر ہماری زندگی کا سب سے کڑوا سچ لے کر کھڑا تھا۔ سفید کپڑوں میں لپٹا ایک تابوت، لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے، کچھ سرگوشیاں ہو رہی تھیں، کچھ افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ ایک شخص نے نرمی سے کہا، بیٹی یہ تمہارے بابا ہے۔ ماں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، جیسے آنکھیں بند کرنے سے یہ حقیقت ٹل جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کسی نے کہا،
پولیس مقابلے میں مارے گئے، بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میرے بابا کبھی بگوڑے نہیں ہو سکتے۔ لوگ چپ ہو گئے، کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بدنامی کا بوجھ ایک بار پھر ہمارے کندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ تابوت گھر لایا گیا، مگر گھر کیسا؟ سرائے کے ایک کمرے کا چھوٹا سا کونا۔ جنازے میں بھی محلے والے ایسے آئے جیسے کوئی فریضہ ادا کر رہے ہوں، کوئی دل سے افسوس کرنے والا نہیں تھا۔ ایک بوڑھا شخص قریب آیا اور کہنے لگا، آج کل ایمانداری کا زمانہ نہیں بچی، تمہارے بابا نے کسی کا راستہ روکا ہوگا، انجام یہی ہوتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس زمین کو گھورتی رہی۔ ہر بات تیر بن کر لگ رہی تھی مگر میں پتھر ہو گئی تھی۔ دفناتے وقت میں نے بابا کی قبر کے پاس بیٹھ کر سرگوشی کی، بابا میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایک دن دنیا کو بتاؤں گی کہ آپ بے گناہ تھے، یہ الزام جھوٹا ہے، آپ کی عزت واپس لا کر رہوں گی۔ ماں بے سدھ ہو چکی تھی، میں نے انہیں سنبھالا، ہمارے پاس رونے کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ اگلے دن سرائے کا نگران آیا اور کہا، یہاں زیادہ دن تک نہیں رہ سکتے، نیا انتظام کرنا پڑے گا۔ میں نے سر جھکا لیا، دل میں صرف ایک سوچ تھی، اب ہمیں خود اپنا راستہ بنانا ہوگا۔ کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا، کوئی ہمدرد ہمارا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ اب ہمیں کسی کے رحم پر نہیں جینا تھا، اب ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ اب ہر دن ہماری جنگ کا ایک نیا مورچہ تھا۔ یہ غم کا سب سے بڑا وار تھا، مگر یہ وار مجھے توڑنے کے لیے نہیں، مجھے نیا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے بابا کی قبر پر کیے گئے وعدے کو اپنے دل پر نقش کر لیا تھا، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بابا کے جنازے کے بعد محلے میں کوئی ایسا نہ تھا جو ہمیں اپنے گھر بلاتا۔ ہم پھر سرائے میں پڑے تھے، مگر وہاں زیادہ دن رہنا ممکن نہیں تھا۔ اسی بیچ بابا کے پرانے دوست قاسم انکل، جو کبھی کبھار بابا سے ملنے آتے تھے، خبر سن کر سرائے پہنچے۔ قاسم انکل نے ماں کے سامنے بیٹھ کر کہا، بہن میں زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرے محلے میں خالی کمرہ ہے، چھوٹا سا ہے، پر تم دونوں ماں بیٹی کے لیے شاید کافی ہو۔ ماں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کمرہ کیسا بھی ہو، بس چھت ہو تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم قاسم انکل کے ساتھ ان کے محلے میں گئے۔ ایک چھوٹے سے مکان کے عقبی حصے میں ہمیں کمرہ دیا گیا۔ دیواروں پر سیلن تھی، چھت سے بلب لٹک رہا تھا اور فرش پر پرانی چٹائی بچھی تھی، لیکن ہمارے لیے وہ کمرہ کسی محل سے کم نہ تھا۔ شکر تھا کہ بارش ہو یا دھوپ، سر پر چھت موجود تھی۔ کچھ دن تو جیسے گزر گئے، میں قریبی مسجد سے کھانا لے آتی جو خیرات میں تقسیم ہوتا تھا، مگر خیرات کا کھانا ہر روز نہیں ملتا تھا۔ فاقے معمول بننے لگے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ماں پانی پی کر سو جاتی اور میں خاموشی سے رات کاٹتی۔ ایک دن قاسم انکل آیا اور کہا، آج قریبی میدان میں ایک امیر زادہ راشن بانٹ رہا ہے، تم بھی جا کر کچھ لے آؤ۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، جا بیٹی، شاید کچھ مل جائے۔ میں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور میدان کی طرف روانہ ہو گئی۔ میدان میں لمبی قطار لگی ہوئی تھی، عورتیں، بچے، بوڑھے سب ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے لائن میں لگتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے۔ باری آئی تو میں نے جھک کر راشن کا تھیلا اٹھانے کی کوشش کی۔ اچانک کسی نے آواز دی، نقاب سنبھالو بہن۔ میں نے گھبرا کر سر اٹھایا تو میرا نقاب سرک چکا تھا اور سامنے ایک میز کے پیچھے بیٹھے شخص کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، یہ تو کسٹم آفیسر جہانگیر کی بیٹی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی سے راشن کا تھیلا چھوڑا اور بھاگنے لگی۔ بھاگتے ہوئے میری نظر ایک بار پلٹ کر اس شخص پر پڑی جو مجھے گھور رہا تھا۔ سفید کرتا، سنجیدہ چہرہ، تیز نظروں والا نوجوان۔ کوئی بتا رہا تھا، یہ ارمغان شاہ ہے، بہت بڑا بزنس مین۔ دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ بابا کی باتیں یاد آئیں جب وہ کہتے تھے، حرام مال والے بڑے نام رکھتے ہیں مگر عزت نہیں کماتے۔ میں واپس کمرے میں پہنچی تو ماں نے فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا؟ خالی ہاتھ کیوں آئی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ماں جس کے راشن کے لیے گئی تھی وہی ہمارے بابا کی بربادی کا سبب ہے۔ ماں نے حیرانی سے پوچھا، کون؟ میں نے کہا، ارمغان شاہ، لوگ کہہ رہے تھے وہی ہے۔ ماں خاموش ہو گئی، جیسے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا ہو۔ اگلے دن قاسم انکل آئے، ان کی آنکھوں میں جھجک تھی۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، کل جس نے راشن بانٹا تھا وہ ارمغان شاہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ تمہاری پریشانی کی جڑ وہی ہے۔ میں نے غصے سے کہا، انکل اگر وہ سامنے آ جائے تو میں اس کا گریبان پکڑ لوں۔ قاسم انکل نے افسوس سے کہا، بیٹی یہ دنیا طاقتوروں کی ہے،
ہم جیسے لوگ بس تماشا دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ماں سے کہا، ماں ہمیں اب خود اپنا حق لینا ہے۔ ماں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ہنا راستہ کٹھن ہوگا مگر میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگلے کئی دن میں نے ارمغان شاہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ میں نے قاسم انکل سے سوال کیے، میں نے محلے کے دکانداروں سے پوچھا، میں نے خیرات بانٹنے والوں سے سنا۔ سب یہی کہتے، ارمغان شاہ بہت طاقتور ہے، اس کے خلاف زبان کھولنا آسان نہیں۔ مگر میرے لیے اب کوئی خوف باقی نہ تھا۔ جس نے میرے باپ کو رسوا کیا تھا میں اسے بے نقاب کر کے رہوں گی۔ یہ پہلی بار تھا جب مجھے لگا کہ سچائی کا سایہ میرے آس پاس ہے، وہ سایہ جو کبھی نہ کبھی روشنی بن کر پوری دنیا کے سامنے نظر آئے گا۔ اگلے دن سورج ابھی نکلا ہی تھا کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ قاسم انکل نے آ کر اطلاع دی، باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں، تمہیں ارمغان شاہ کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ ماں نے گھبرا کر میرا ہاتھ پکڑا، بیٹی کہیں جانا مت، ہم پہلے ہی بہت کچھ جھیل چکے ہیں۔ میں نے ماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ماں میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، دیکھتی ہوں وہ کیا چاہتا ہے۔ باہر نکلتے ہی دو سادہ کپڑوں میں ملبوس آدمی مجھے نرمی سے مگر مضبوطی سے ایک گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ میں نے پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، صاحب سے ملاقات ہے، زیادہ سوال مت کرو۔ راستہ سنسان تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں ہزاروں سوالات لیے بیٹھی رہی۔ گاڑی ایک بڑے ہوٹل کے سامنے جا رکی۔ میرے قدم زمین سے اکھڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے لفٹ کے ذریعے ایک بالائے منزل پر لے جایا گیا۔ ایک بڑے سوٹ میں داخل کر دیا گیا جہاں ہر طرف قیمتی فرنیچر اور مہنگی خوشبو کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ارمغان شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ صاف ستھرا سفید کرتا پہنے ہوئے تھا، چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے زبردستی یہاں کیوں لائے ہو؟ ارمغان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا ہنا۔ میں نے تنزیہ ہنستے ہوئے کہا، بات؟ اب اور کیا رہ گیا کہنے کو؟ میرے باپ کی عزت چھین کر اب کیا باقی بچا ہے تمہارے پاس؟ ارمغان نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر میری بات سنو، میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے چہرے پر زوردار تمانچہ مارا ہو۔ میں نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچتے ہوئے کہا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس شخص نے میرے باپ کی زندگی برباد کی، آج وہی میری زندگی میں شامل ہونے کی بات کر رہا ہے۔ ارمغان نے پرسکون انداز میں کہا، میری نیت بری نہیں ہے، میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں۔ میں نے غصے سے قدم آگے بڑھائے اور اس کے قریب جا کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اپنی زبان سے میرا نام لینا بند کرو۔ میں چیخ پڑی، میرے باپ کے قاتل ہو تم، عزت کا سودا کر کے اب ہمدردی کی آڑ میں میرے قریب آنا چاہتے ہو؟ ارمغان نے اپنا گال سہلاتے ہوئے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، تم جو چاہو سمجھو، لیکن حقیقت ایک دن خود تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں نے تیز قدموں سے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مجھے جانے دو، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ارمغان نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ جانے دو اسے، ارمغان نے کہا۔ میں ہوٹل سے باہر نکلی تو دھوپ کی تپش میرے چہرے پر تازیانے برساتی محسوس ہوئی۔ میں نے رک کر گہری سانس لی۔ میری رگوں میں اب نفرت اور عزم کا ایک ساتھ بہاؤ تھا۔ جب کمرے میں واپس پہنچی تو ماں نے بے تاب ہو کر پوچھا، کیا ہوا بیٹی، کہاں لے گئے تھے؟ میں نے ماں کے سامنے بیٹھ کر کہا، ماں ارمغان شاہ نے شادی کی پیشکش کی ہے۔ ماں نے بے یقینی سے میرا چہرہ دیکھا، اور تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، میں اس قاتل سے کبھی کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتی۔ ماں نے میرا ماتھا چوم کر کہا، اللہ تیرا حوصلہ سلامت رکھے۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں سوچتی رہی کہ ارمغان کی آنکھوں میں وہ جھوٹ نہیں تھا جو میں نے دوسری آنکھوں میں دیکھا تھا، لیکن میرے لیے یہ سوچنا بھی گناہ تھا کہ وہ سچ ہو سکتا ہے۔ یہ میری سچائی کی پہلی آزمائش تھی، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اگلی صبح قاسم انکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں کچھ کھانے پینے کا سامان اور دوائیاں تھیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگے، یہ ارمغان شاہ نے بھیجا ہے، کہتا ہے یہ کوئی احسان نہیں بس مدد ہے۔ ماں نے جلدی سے میری طرف دیکھا جیسے میری اجازت کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ہم کسی قاتل کی بھیجی ہوئی چیز قبول نہیں کریں گے، انکل واپس کر دیجیے۔ قاسم انکل نے آہستگی سے کہا،
بیٹی، بھوک اور بیماری انا نہیں دیکھتے، کچھ چیزیں مجبوری میں قبول کرنا پڑتی ہیں۔ میں نے ایک پل کو سوچا، ماں کی کمزور ہوتی حالت دیکھی، ان کے چہرے کی زردی اور میرے پاس خالی تھیلا۔ خاموشی سے سر جھکا لیا۔ قاسم انکل تھیلا رکھ کر چلے گئے۔ ماں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی، شاید اللہ نے کسی سے ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہو، نیت دیکھو نہ کہ ذریعہ۔ میں نے دل میں کڑوا گھونٹ بھرا اور راشن کی تھیلی ایک طرف رکھ دی۔ دل کے اندر کی تپش کم نہ ہو سکی۔ ہر نوالہ جیسے کانٹے بن کر حلق میں اٹک رہا تھا۔ راشن کی تھیلی، دوائیاں اور کچھ نقدی کے نوٹ خاموش گواہ تھے کہ ہماری زندگی کہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزرے۔ ایک شام جب میں ماں کے لیے دوائی لینے گئی تو راستے میں مجھے اپنی پرانی دوست صبا مل گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹکی اور کہا، ہنا، تم کہاں گم ہو گئی تھی؟ میں نے مختصر سا جواب دیا، بس زندگی نے ایک نئی راہ پر ڈال دیا ہے۔ صبا نے افسوس بھری نظروں سے کہا، مجھے سب پتا ہے، اگر تم چاہو تو میرے بھائی اسد سے بات کر سکتی ہو۔ وہ کہتا تھا کہ اگر کبھی ہنا کو میری مدد کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہوگا۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، یہ وہی اسد تھا جس نے ایک زمانے میں مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب محبت یا انکار کی بات نہ تھی، اب معاملہ بابا کی عزت کا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، صبا، کیا واقعی وہ مدد کرے گا؟ صبا نے یقین سے کہا، ہاں، تم مجھ سے ملو۔ اسی شام میں نے صبا کے ساتھ اسد سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ ہم ایک چھوٹے سے کیفے میں ملے۔ اسد نے مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو کر سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خلوص تھا۔ میں نے سیدھے الفاظ میں کہا، اسد، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں اپنے بابا کی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ ان پر جو الزام لگایا گیا، میں جانتی ہوں وہ جھوٹا ہے۔ اسد نے سنجیدگی سے کہا، بتاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے بتایا کہ مجھے شک ہے کہ کچھ کاغذات اور فائلیں ایسی ہیں جو چھپائی گئی ہیں، جن میں سچائی لکھی ہوئی ہے۔ اسد نے غور سے سنا اور بولا، میں جانتا ہوں کچھ پرانے دوستوں کے ذریعے ان ریکارڈز تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گا۔ میری آنکھوں میں پہلی بار کئی دنوں بعد امید کی جھلک آئی۔ میں نے کہا، اسد، یہ احسان نہیں، انصاف کی ایک لڑائی ہے۔ اسد نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں۔ چند دن اسد نے بہت محنت کی۔ وہ ریکارڈز تلاش کرتا، مختلف لوگوں سے ملاقات کرتا اور رات گئے مجھے فون کر کے بتاتا کہ کہاں کہاں سے خبریں مل رہی ہیں۔ اسد نے جس فائل کا وعدہ کیا تھا وہ آخرکار ہمارے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ ہم دونوں ایک سنسان پارک کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ شام ڈھل رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اسد نے دھیرے سے کہا، ہنا، یہ وہ کاغذات ہیں جو کسی نے بڑی چالاکی سے چھپائے تھے۔ تمہارا شک صحیح تھا۔ میں نے فائل کھولی، اندر کئی صفحات تھے، سرکاری مہریں لگی ہوئی تھیں اور تفصیلی رپورٹس۔ ایک رپورٹ نے میری آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ اس میں لکھا تھا کہ جہانگیر کسٹم آفیسر نے ایک ممنوع اشیاء سے بھرے ٹرک کو پکڑا تھا۔ ٹرک کے کاغذات میں جو نام تھا وہ حیرت انگیز طور پر کسی اور کا نہیں، زریاب شاہ کا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اسد کی طرف دیکھا۔ زریاب شاہ؟ یہ تو ارمغان شاہ کا کزن ہے۔ اسد نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر جب یہ سب منظر عام پر آیا تو زریاب نے پورے الزام کا رخ بدل دیا۔ اس نے اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ سے یہ ثابت کیا کہ وہ ٹرک ارمغان کا ہے اور بدلے میں تمہارے بابا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور جب بابا نے دباؤ قبول نہیں کیا تو ان پر جھوٹا مقدمہ بنا کر ان کی زندگی چھین لی گئی۔ اسد نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی حقیقت ہے۔ میں نے غصے اور دکھ سے فائل کو اپنے سینے سے لگایا۔ ماں کی آنکھوں میں کئی دنوں سے جو سوال تھے، آج ان کا جواب میرے ہاتھ میں تھا۔ اسی لمحے اسد نے تھوڑا جھک کر سرگوشی میں کہا، ہنا، مسئلہ یہ ہے کہ زریاب بہت طاقتور ہے۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا جو اس کے خلاف جائے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں اسد۔ اسد نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن میں شاید اب مزید تمہاری مدد نہ کر سکوں۔ میں ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ اسد نے نظریں چرائیں۔ زریاب کے آدمی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے والدین کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اگر میں آگے بڑھا تو میری فیملی خطرے میں آ جائے گی۔ میرے دل میں جیسے کسی نے چاقو گھوم دیا ہو، مگر میں جانتی تھی کہ اسد مجبور تھا۔ میں نے خاموشی سے کہا، سمجھ گئی، اسد، اپنی فیملی کی حفاظت پہلے ہے، میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ اسد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ معاف کرنا ہنا، میں نے نیکی چاہی تھی لیکن اتنی ہمت نہیں نکال پایا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شکریہ،
جو تم نے اب تک کیا باقی سفر میں خود طے کر لوں گی۔ اسد اٹھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چل دیا۔ میں بینچ پر بیٹھی رہی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں اب سچ تھا، اس سچ کو دبنے نہیں دینا تھا۔ میں نے فائل کو بیگ میں رکھا اور کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ کمرے میں پہنچ کر ماں نے فوراً سوال کیا، کیا ہوا بیٹی؟ کیا ملا؟ میں نے فائل ان کے سامنے رکھ دی اور کہا، ماں، بابا بے گناہ تھے، یہ سب ایک سازش تھی، اور سازش کرنے والا رمغان نہیں، زریاب شاہ ہے۔ ماں نے لرزتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی، ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں جانتی تھی، ماں نے کہا، میرا جہانگیر کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا، ماں، اب میں بابا کا نام واپس لاؤں گی، چاہے کتنی ہی بڑی جنگ لڑنی پڑے۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ان کی کمزور آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ میں نے فائل کی ہر تفصیل پڑھی، ہر صفحے پر ایک نیا راز کھلتا تھا۔ یہ کوئی عام سازش نہیں تھی، یہ ایک منظم منصوبہ بندی تھی جس میں کئی بڑے نام شامل تھے۔ لیکن اب میں کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ کل صبح سب سے پہلے میں ارمغان شاہ کے پاس جاؤں گی۔ مجھے اب سچ کا ایک نیا راستہ نظر آ رہا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میرے قدم اب پیچھے ہٹنے والے نہ تھے۔ فائل میرے بیگ میں تھی اور حوصلہ میرے دل میں۔ اگلی صبح میں نے پرانی چادر اوڑھی، ماں کی دعائیں سمیٹی اور سیدھا ارمغان شاہ کے دفتر کا رخ کیا۔ میں جانتی تھی کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے اب پرانی نفرتوں کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ اب ذاتی جذبے نہیں، سچائی کی فتح اہم تھی۔ دفتر کی عمارت اونچی اور شاندار تھی۔ اندر جاتے ہی ایک ملازم نے پوچھا، آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، ارمغان شاہ سے۔ چند لمحوں کے بعد مجھے ارمغان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ میز کے پیچھے بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً کھڑا ہوا۔ بیٹھو ہنا، اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے کوئی پرانی غلط فہمی کا بوجھ اتار دینا چاہتا ہو۔ میں کرسی پر بیٹھتے ہی سیدھا مدعا پر آ گئی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میرے پاس ثبوت ہیں کہ میرے بابا بے گناہ تھے۔ میں جانتی ہوں کہ سازش کرنے والا زریاب شاہ ہے۔ ارمغان نے گہری سانس لی اور کہا، میں جانتا ہوں ہنا، میں پچھلے کئی ہفتوں سے خود بھی یہی تحقیقات کر رہا ہوں۔ میں چونک گئی۔ تم جانتے تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے تمہارے بابا کی موت کے بعد بہت کچھ کھوجنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں لوگ مجھے تمہاری مصیبتوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ زریاب نے میرا نام استعمال کر کے تمہارے بابا کو پھنسانے کی سازش کی۔ میری گرفت بیگ پر مزید مضبوط ہو گئی۔ اگر تم پہلے سے سب جانتے تھے تو پھر سامنے کیوں نہیں آئے؟ ارمغان نے بے بسی سے کہا، میں چاہتا تھا کہ ساری حقیقت مکمل طور پر میرے ہاتھ میں ہو، تاکہ تمہیں ادھوری سچائی سے دوبارہ تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے فائل بیگ سے نکال کر میز پر رکھ دی۔ یہ فائل بھی سچ بول رہی ہے۔ اس میں وہ تمام کاغذات ہیں جو زریاب کی سازش کو ثابت کرتے ہیں۔ ارمغان نے فائل کھولی اور تفصیل سے دیکھنے لگا۔ اس کی پیشانی پر سنجیدگی کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ یہ بہت مضبوط ثبوت ہے ہنا، وہ بولا۔ اگر یہ عدالت میں پہنچ گئے تو زریاب بچ نہیں پائے گا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غرور یا تکبر نہیں تھا، صرف سچائی کی سنجیدگی تھی۔ تو پھر کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ ارمغان نے سیدھے ہو کر کہا، میں تمہارا نہیں، سچ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں کسی نرم روشنی کی طرح اترے۔ میں نے اب تک ارمغان کو صرف ایک دشمن کے روپ میں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں نے بھی اس کے بارے میں جلد بازی سے فیصلہ کیا تھا۔ ارمغان نے اپنے سیکرٹری کو فون کر کے فوری میٹنگ بلائی۔ ہمیں اس فائل کی تصدیق کرنی ہوگی اور زریاب کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنی ہوگی۔ کوئی بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے، اس نے حکم دیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ کر یہ سب دیکھتی رہی۔ ایک دن جو شخص مجھے اپنے سب سے بڑے دشمن کی طرح لگتا تھا، آج میرا سب سے بڑا سہارا بننے جا رہا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد ارمغان نے میری طرف دیکھا اور کہا، ہنا، میں جانتا ہوں کہ میری موجودگی تمہارے لیے تکلیف دے رہی ہے، مگر اب اگر تم چاہو تو میں یہ جنگ تمہارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، نہ خالص خوشی نہ مکمل یقین، بس ایک نئی امید کی کرن۔ میں نے سر ہلا کر کہا، مجھے سچائی کے سفر میں کسی کا ساتھ چاہیے تھا۔ اگر تم بھی سچائی کے لیے ہو تو پھر ہم ایک ہی راستے پر ہیں۔ ارمغان نے دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن دفتر سے نکلتے ہوئے میرے قدم ہلکے تھے۔ میں جانتی تھی کہ سفر اب بھی آسان نہیں،
لیکن اب میں اکیلی نہیں تھی۔ ماں نے جب مجھے خوشباش چہرے کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو وہ حیران ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹی، کوئی خوشخبری ہے؟ میں نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ماں، سچائی کا سفر اب تنہا نہیں رہا، ارمغان بھی اب ہمارے ساتھ ہے۔ ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں شکر ادا کیا۔ اب نیا سفر شروع ہو چکا تھا، سفر انصاف کا، سفر سچ کا، اور اس بار میرے ساتھ ایک ایسا ہم سفر تھا جس پر میں نے کبھی بھروسہ نہیں کیا تھا، مگر جس نے آج اپنے عمل سے اعتماد جیت لیا تھا۔ ارمغان کا ساتھ مل کر میں نے زریاب کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کا عمل تیز کر دیا تھا۔ ہم روز نئی فائلیں کھنگالتے، گواہوں سے رابطے کرتے اور قانونی کارروائی کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ ایک دن جب میں ارمغان کے دفتر میں اس کا انتظار کر رہی تھی، فون کی گھنٹی بجی۔ قاسم انکل کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ ہینا بیٹا، ارمغان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے، حالت نازک ہے۔ میرے ہاتھ سے فون پھسلتے پھسلتے بچا۔ میں نے دوپٹے کا پلو درست کیا اور دوڑتی ہوئی اسپتال کی طرف نکلی۔ ریسیپشن پر پہنچ کر میں نے ہانپتے ہوئے کہا، ارمغان شاہ کا کمرہ نمبر؟ نرس نے ایک فہرست دیکھ کر کہا، تیسری منزل، کمرہ نمبر 312۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھی۔ کمرے کے باہر 2 محافظ کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایک نے پہچان لیا اور اندر جانے دیا۔ ارمغان بے ہوشی کی حالت میں بستر پر لیٹا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ میں نے قریب جا کر کرسی کھینچی اور اس کے بائیں ہاتھ کو نرمی سے تھاما۔ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے، مگر وہ سانس لے رہا تھا۔ یہی میرے لیے سب سے بڑی تسلی تھی۔ چند لمحے بعد ارمغان کی پلکیں ہلکی سے جنبش کرنے لگیں۔ میں نے جھک کر آہستگی سے پکارا، ارمغان۔ اس نے نیم بے ہوشی میں لب ہلائے۔ ہینا، زریاب، سب کچھ اس نے کیا، میں بے قصور تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اسے مزید بولنے کا اشارہ کیا۔ بابا، جہانگیر صاحب، میں نے نہیں۔ ارمغان کی آواز کمزور ہو گئی اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جو حقیقت میں خاموشی سے میرا ساتھ دے رہا تھا، آج اپنے نیم ہوش میں بھی اپنے دل کی سچائی بیان کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اندر آئے۔ ایک نے کہا، آپ کو باہر جانا ہوگا، مریض کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے سر ہلایا اور دھیرے سے کمرے سے نکل آئی۔ باہر بینچ پر بیٹھ کر میں نے سوچا کہ قدرت کس طرح سچائی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ ارمغان ان سب حالات کا مجرم نہیں، بلکہ ایک اور معصوم تھا جو سازش کا شکار ہوا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ اگلے دن میں نے شہر کے سب سے بڑے وکیل سے رابطہ کیا اور اسے تمام ثبوت دکھائے۔ وکیل نے تفصیل سے سارا کیس سنا اور کہا، آپ کے پاس بہت مضبوط کیس ہے۔ اگر گواہی اور ثبوت صحیح طرح پیش کیے گئے تو زریاب کو سزا ضرور ملے گی۔ میں نے ارمغان کے ہوش میں آنے کا انتظار شروع کیا۔ ہر روز ہسپتال جاتی، اس کے پاس بیٹھتی، ماں کے لیے دوائیاں لاتی اور اس دوران قانونی کارروائی بھی آگے بڑھاتی۔ ایک شام جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھیں، ارمغان نے آنکھیں کھولی۔ میں نے جھک کر کہا، ارمغان، تم ٹھیک ہو؟ اس نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا ہاتھ تھاما۔ ہینا، تم نے میرا یقین نہیں کھویا؟ میں نے نرمی سے کہا، نہیں، اب میں جانتی ہوں کہ تم سچے ہو۔ ارمغان کی آنکھوں میں سکون کی جھلک ابھری۔ زریاب کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہم دونوں مل کر اسے عدالت میں لے کر جائیں گے، بابا کی بے گناہی کو دنیا کے سامنے لائیں گے۔ اس دن میرے دل میں ارمغان کے لیے ایک نرمی پیدا ہو چکی تھی، ایک ایسا احساس جو نفرت کی بجائے اب اعتماد کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ یہ جنگ صرف انتقام کی نہیں رہی تھی، یہ محبت اور سچائی کی بقا کی جنگ بن چکی تھی۔ ارمغان کی مکمل صحت یاب ہونے کے بعد ہم دونوں نے زریاب کے خلاف کارروائی تیز کر دی۔ ارمغان نے اپنی تمام ذرائع استعمال کیے، میں نے وہ تمام دستاویزات سنبھال کر رکھی تھیں جو ہم نے اسد کی مدد سے حاصل کی تھیں۔ اب ہر ثبوت ایک ہتھیار تھا جسے صحیح وقت پر استعمال کرنا تھا۔ ارمغان نے ایک روز کہا، ہمیں صرف فائلیں کافی نہیں، کچھ گواہ بھی درکار ہے، ایسے لوگ جو یہ ثابت کر سکیں کہ ٹرک زریاب کا تھا۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ایک آدمی ہے، بابا کا پرانا ساتھی، انور صاحب، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ہم دونوں نے انور صاحب کو تلاش کیا۔ کئی دنوں کی کوششوں کے بعد ایک پرانے محلے میں ان کا پتہ ملا۔ جب ہم ان کے سامنے پیش ہوئے تو وہ پہلے ہچکچائے۔ بیٹی، زریاب بہت طاقتور ہے، میرے بچے ہیں، مجھے خطرہ ہے۔ ارمغان نے پرسکون لہجے میں کہا، ہم آپ کی حفاظت کا بندوبست کریں گے،
بس سچائی کا ساتھ دیں۔ انور صاحب نے لمبی سانس لی اور آخر کار راضی ہو گئے۔ ان کے پاس وہ اصل کاغذات بھی تھے جو ثابت کرتے تھے کہ پکڑا گیا مال زریاب کا تھا۔ ہم نے وکیل سے ملاقات کی۔ وکیل نے ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ کیس مضبوط ہے، وکیل نے کہا۔ اگر گواہ وقت پر بیان دے دیں تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ مقدمے کا دن آیا۔ عدالت کے باہر میڈیا کی بھیڑ تھی۔ رپورٹرز کیمرے تھامے ہم پر جھپٹ رہے تھے۔ کوئی سوال کر رہا تھا، ہے نا بی بی، کیا آپ کو انصاف کی امید ہے؟ میں نے مختصر سا جواب دیا، ہمارے پاس سچ ہے اور سچ کبھی ہارتا نہیں۔ عدالت کے اندر سخت ماحول تھا۔ جج اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ زریاب اپنے وکیلوں کی فوج کے ساتھ آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ وکیل نے ایک ایک کر کے ثبوت پیش کیے، فائلوں کے اصل کاغذات، گواہیوں کے بیانات اور بابا کے دستخط شدہ وہ کاغذات جن میں ضبط کیے گئے سامان کی تفصیل تھی۔ انور صاحب گواہی کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان کی آواز میں لرزش تھی مگر الفاظ صاف تھے۔ میں گواہ ہوں کہ جہانگیر صاحب نے وہ ٹرک ضبط کیا تھا جو زریاب شاہ کا تھا۔ انہیں اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ دباؤ میں نہیں آئے۔ کمرہ عدالت میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زریاب کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ کے آثار نظر آئے۔ دوسری جانب ارمغان نے اپنی طرح سے حلفیہ بیان دیا۔ میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرا نام غلط طور پر استعمال کیا گیا تاکہ زریاب اپنے جرم کو چھپا سکے۔ عدالت میں زریاب کا وکیل بار بار اعتراض کرتا رہا مگر ثبوت اتنی مضبوط تھی کہ اعتراضات بے اثر ہو گئے۔ جج نے سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ہم باہر آ کر ہسپتال کے لان میں بیٹھ گئے۔ ارمغان نے میری طرف دیکھ کر کہا، جو کرنا تھا کر لیا، اب اللہ پر چھوڑ دو۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں، سچائی خود راستہ بنائے گی۔ 2 دن بعد فیصلہ سنایا گیا۔ جج کی آواز کمرہ عدالت میں گونج رہی تھی۔ عدالت نے شواہد اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مرحوم جہانگیر کسٹم آفیسر بے گناہ تھے۔ ان پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔ زریاب شاہ کو ممنوع اشیاء کی اسمگلنگ، جعل سازی اور قتل کی سازش میں ملوث پایا گیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ماں نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، بیٹی، تیرا بابا آج سرخرو ہو گیا۔ عدالت کے باہر میڈیا نے ہمیں گھیر لیا۔ رپورٹر سوالات کر رہے تھے مگر میں نے بس اتنا کہا، میرے بابا سچے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آج ان کی روح کو سکون ملا ہے۔ زریاب کو ہتھکڑیاں لگائی جا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ وہی شخص جو کل تک طاقت کے نشے میں چور تھا، آج قانون کے سامنے جھک چکا تھا۔ عدالت سے باہر نکلتے وقت ارمغان خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی شرمندگی تیر رہی تھی۔ ہم دونوں نے محلے کے بدلے رویے دیکھے تھے پر آج ارمغان کی خاموشی مجھے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، ہنا، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، شاید میرے نام نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ کر رک گئے تھے۔ میں کچھ نہیں بولی، نہ ہی اس وقت کچھ کہنا ضروری تھا۔ میں جانتی تھی کہ سچائی کا بوجھ اسے اب بھی اپنے دل پر محسوس ہو رہا تھا۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میں نے ماں کے گھٹنوں پر سر رکھ کر کہا، ماں، اب بابا کی عزت واپس آ گئی، اب میں سکون سے جی سکتی ہوں۔ ماں نے میری پیشانی چومی اور کہا، بیٹی، اللہ نے تمہیں کامیاب کیا، اب اپنے دل کی بات بھی سوچو۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں کچھ پڑھ لیا تھا۔ دل میں دبی ایک خواہش نے کروٹ لی تھی مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ ابھی وقت نہیں۔ پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی روشنی ضرور جا گئی تھی۔ 2 دن بعد میں نے وہی پرانا نقاب نکالا جس میں چھپ کر پہلی بار راشن لینے گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور سوچا کہ اب مجھے اس نقاب کی ضرورت نہیں رہی۔ اب میں سچائی کے ساتھ اپنے اصل چہرے کے ساتھ سامنے آ سکتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب خود ارمغان کے پاس جاؤں گی، بغیر کسی شرمندگی، بغیر کسی خوف کے۔ اس دن میں نے صاف ستھرا لباس پہنا، ہلکا سا دوپٹہ لیا اور ارمغان کے دفتر پہنچ گئی۔ سیکرٹری نے اطلاع دی، سر میٹنگ میں ہے۔ میں نے کہا، میں انتظار کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ارمغان باہر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی رک گیا۔ حیرت، خوشی اور بے یقینی ایک ساتھ اس کے چہرے پر نظر آئی۔ میں نے قدم بڑھایا، اس کے سامنے جا کر رکی۔ نقاب میرے ہاتھ میں تھا، چہرہ بے نقاب۔ میں نے نرمی سے کہا، آج میں اپنے اصلی چہرے کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑی ہوں کیونکہ اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی شک نہیں رہا۔ ارمغان نے خاموشی سے میری طرف دیکھا۔ وہ شاید الفاظ ڈھونڈ رہا تھا مگر میں نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ارمغان،
اگر تم اب بھی میرا ہاتھ تھامنا چاہتے ہو تو میں زندگی بھر کے لیے تمہاری ہوں، اور اگر تم چاہو تو یہیں سے پلٹ جاؤں گی بنا کسی شکایت کے۔ ارمغان کے چہرے پر ایسی خوشی جھلک پڑی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور دھیرے سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہنا، میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب بھی دل میں تمہارے لیے عزت تھی۔ آج تمہاری ہمت اور سچائی نے میرے دل کو فتح کر لیا ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ دفتر کی خاموشی میں ہمارے درمیان صرف دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ چند دن بعد ارمغان نے ماں سے میرا ہاتھ مانگا۔ ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹی، جس نے تمہاری سچائی میں ساتھ دیا وہی تمہاری خوشیوں کا حقدار ہے۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ سادگی سے نکاح ہوا، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی بڑی محفل، چند قریبی لوگ، چند سچے چہرے اور دو دلوں کا پاکیزہ رشتہ۔ شادی کے بعد ہم نے ایک نیا گھر بسایا، ایک گھر جس میں دیواروں پر محبت کی خوشبو تھی اور فضاؤں میں سچائی کی طاقت۔ میں نے اپنے دل میں شکر ادا کیا کہ زندگی نے اتنے دکھوں کے بعد مجھے یہ خوشی دی۔ ارمغان اکثر کہتا، ہنا، تم نے مجھے بھی خود کو پہچاننے کا حوصلہ دیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں بھی کبھی اپنی ذات کو نہ سمجھ پاتا۔ میں مسکرا کر جواب دیتی، اور تم نے مجھے دکھایا کہ سچائی کا راستہ چاہے جتنا کٹھن ہو، انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے سفر پر تھے، ایک ایسا سفر جہاں نہ سازشوں کا سایہ تھا نہ بے یقینی کی دھن۔ ہمارے رشتے کی بنیاد سچائی اور اعتماد تھا۔ ہم جانتے تھے کہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، لیکن اب ہم اکیلے نہیں تھے۔ اب ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کھڑے رہنے کا وعدہ تھا۔ اور آخر میں میری کہانی کا وہ سبق جو میں ساری دنیا کو سنانا چاہتی ہوں، سچ کبھی نہیں چھپتا، چاہے جتنی بھی سازشیں کیوں نہ ہوں۔ صبر، ہمت اور حوصلہ انسان کو عزت واپس دلاتا ہے۔ یہی میرا سفر تھا، یہی میری جیت تھی، اور یہی میری زندگی کا سب سے قیمتی انعام۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔